یہ تھی نبی کی فرما برداری. ہمیں گھر میں شادی ہوتی ہے تو نبی کی فرما برداری بھول جاتے ہیں، موت ہو جاتی ہے تو نبی کی فرما برداری بھول جاتے ہیں، کوئی بھی کام ہو ہم نبی کی فرما برداری بھول جاتے ہیں. صرف مسجد میں آ کر ہم صرف یہ زبان سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہیں. اور نبی کا گستاخ کون ہوتا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی قریباً 850 صفحات پر، گستاخ رسول کی سزا. تقریباً مجھے یاد ہے، بہت موٹی کتاب ہے، قریباً 1100 صفحوں پر مشتمل کتاب ہے. گستاخ رسول کون ہے؟ گستاخ رسول وہ ہے جو نبی نے بتایا اس کی مخالفت کرتا ہو. آسان طریقہ سمجھنے کا، آسان اصول بتاتا ہوں. گستاخ رسول اس سے کہتے ہیں جو نبی کی بتائی ہوئی بات کو بدل کر اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہی ہے، گستاخ رسول ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا وہ گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کو مومن کہا، اللہ نے اس کی قرآن میں تعریف کی جو نبی کی اطاعت کرا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اللہ کی اطاعت وہی کر رہا ہے جس نے نبی کی اطاعت کی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے نبی کی مانی اسی نے اللہ کی مانی. جو نبی کا فرما بردار وہ اللہ کا فرما بردار، جو نبی کا گستاخ وہ اللہ کا بھی گستاخ. اس وقت ٹرینڈ ہی بدل دیا، نئے نئے عجوبے دنیا میں آ رہے ہیں، نئے نئے آزمائشیں آ رہی ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بتایا کہ اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا. وہ کدو کا بیج بوئے گا، ادھری بیل چڑھے گی، ادھری وہ کدو بھی دینا شروع کر جائے گا، ادھری بڑا ہو جائے گا، بڑے بڑے کدو. ہمارے باپ کو زندہ کر کے لائے گا، بولے دیکھو زندہ، قبر پر جا کر بولے گا اٹھ کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جائے گا. وہ نہیں ہوگا، وہ شیطان ہوگا، اس کے باپ کی شکل بنا کر آئے گا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ شودے بازوں کے پاس جب ڈرامے لگتے ہیں نا، بازاروں میں دیکھتے ہو، نہیں جانا چاہیے ایسی جگہوں پر. یہ سب اس کے چیلے ہیں. دجال کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے دجال، ان سے جب بچو گے آپ بڑے والے کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ ہم ان چھوٹے والوں سے نہیں بچ سکتے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس بڑے والے اس وقت کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جن کو اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان، ان کو خطاب کیا آتی اللہ کی اطاعت کرو. سب سے پہلے اللہ کی اطاعت، وآتی رسول، اور اس کے بعد رسول اللہ کی اطاعت. وأولی الامر، جو تمہارے بڑے ہوں، علماء ہوں. ہم اس وقت تو تھوڑی کوئی گوگل پر سرچ کر کے پھر علماء کو فتویٰ لگاتے ہیں، علماء پر فتوے لگاتے ہیں. بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. جو ہمیں اللہ کے ساتھ ملائے ہم ان کی ہی توہین کر رہے ہیں، جو ہمیں اللہ کی پہچان کروائے ان کی توہین کر رہے ہیں. لیکن ان میں علماء میں بھی 2 قسمیں ہیں. یہ میں نہیں کر رہا ہوں، سلف و صالحین نے کی ہے. علماء حق اور علماء سو. علماء حق وہ ہوئے، آسان زبان میں سمجھو، علماء حق ان کو کہتے ہیں جیسے دین نبی نے صحابہ کو دیا اسی طرح آپ کو بھی بتایا، کوئی کمی پیشی نہیں، اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں. وہ ہو گئے علماء حق. علماء سو ہو گئے جو اپنے نفس کے لیے، اپنے پیٹ پالنے کے لیے دین کو بدل دیتے. اور یہ دین کو بدلنا یہ کن کی صفت تھی؟ یہود کی. انہوں نے تورات کو بدل دیا، تورات میں ترمیم کی. اور اس کی ایک مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے بدکاری کی، ایک عورت کے ساتھ بدکاری کی، پھر اس کو لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دیکھیں گے کہ یہ کیا سزا دیتے. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے پوچھا آپ اپنی کتاب لے کر آؤ، اس میں اس کی کیا سزا ہے، وہی سزا اس کو دے دیں گے.
تو اس یہودی عالم نے کیا کیا، جہاں پر رجم کا لکھا ہوا تھا نا، سزا لکھی ہوئی تھی، اس پر انگوٹھا رکھ کر دائیں بائیں سے پڑھنے لگا. تو وہاں پر حضرت غالباً عبداللہ بن سلام یہودی، وہ بہت بڑا عالم تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا. اس نے کہا کہ اس کو کہو کہ انگوٹھا اٹھاؤ. جب انگوٹھا اٹھائے تو وہاں پر سزا موجود تھی. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سزا اس کو دے دی. ایک بار یہ سزا نافذ کر کے دیکھو، کوئی آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں کرے گا. سعودی عرب میں یہ قانون نافذ ہے نا، کبھی سنا ہے ادھر ایسا ہوا؟ کسی عورت کی عزت کو اچھالا گیا، سنا کبھی؟ اس کو پتا ہے اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے ایسی سزا ملے گی جس سے میری جان بھی جاتی ہے اور معاشرے میں رسوا ہو جاؤں گا. چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. اگر یہ سزا یہاں پر نافذ کی جائے تو دن میں ہزاروں آدمیوں کے ہاتھ کٹیں گے. لیکن وہاں پر اکا دکا، وہ بھی دوسرے ملکوں سے ہوتی، یا پاکستان سے ہوگا یا ادھر سے ہوگا یا بنگلہ دیش سے، کوئی چوریاں کر دے. وہاں کا رہنے والا کوئی چوری. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو وہی سزا دی جو ان کی کتاب میں موجود تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا. آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین تھا وہ ایک ہی تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہی آواز دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور یہی آواز نوح علیہ السلام نے لگائی، اور یہی آواز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لگائی، اور یہی آواز خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کائنات کے لوگوں گواہی دو، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی کھلانے والا نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی شفا بخشنے والا نہیں، الا اللہ، صرف ایک ہی ذات ہے جو آپ کو روزی بھی دے سکتی ہے، شفا بھی دے سکتی ہے، اولاد بھی دے سکتی ہے، وہ ایک ہی اللہ. تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. اور کائنات میں جب تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب اس کی اطاعت صحابہ نے کی تو پوری دنیا کے اندر ان کا دبدبہ تھا، اور عدل اتنا تھا کہ رات کے 12 بجے بھی اگر رات کو کوئی عورت باہر نکلتی تھی اس کی طرف دیکھنا کی جرت نہیں کرتا تھا. اور ایک آج ہمارا زمانہ ہے، بہن بھائی سے محفوظ نہیں، یہ وہ دور چل رہا ہے. بیٹی باپ سے محفوظ نہیں، ماں بیٹے سے محفوظ نہیں. ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ.